تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سپاہی ناکام ہو گئے۔ تب بادشاہ کا 12 سالہ بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہے۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کی گردن تھپ تھپائی اور اسے قابو کر لیا۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، تیرے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے۔ تو ایک دن پوری دنیا فتح کرے گا۔ یہی لڑکا آگے چل کر تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا، جسے آج ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ سکندر اعظم صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے دنیا کی سب سے بڑی ایرانی سلطنت کو رونڈ ڈالا اور 32 سال کی عمر تک وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ جب سکندر صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم فلسفی ارسطو کے سپرد کیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسعت دی۔ ارسطو نے کہا، دنیا ایک کچی مٹی ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ تم زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو اگر اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ صرف تعلیم نہیں بلکہ ایک چنگاری تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف تلوار کا بادشاہ نہیں بنے گا بلکہ خیالات، فلسفے اور انسانوں کے جذبوں پر بھی حکمرانی کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کے والد فلپ کا قتل ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق سکندر کی والدہ کو خطرہ تھا کہ فلپ کسی اور سے وارث پیدا نہ کر لے۔ جس رات فلپ کا خون بہا، اس رات سکندر ایک شہزادے سے بادشاہ بن گیا۔ مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہیں تھا۔ مقدونیہ کے دربار میں کئی دشمن تھے اور یونان کے شہروں میں افواہیں پھیل گئیں کہ ایک بچہ بادشاہ بن گیا ہے، اب سلطنت کو ہلایا جا سکتا ہے۔ مگر سکندر نے اپنے باپ کے قتل کے بعد اندرونی سازشیں ختم کیں، مقدونیہ کو مضبوط کیا اور ان تمام یونانی ریاستوں کو زیر کر لیا جو سمجھتی تھیں کہ فلپ کے بعد سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ جب تھیبس شہر میں بغاوت ہوئی تو سکندر نے سخت کارروائی کی، شہر کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مشرق کا رخ کیا جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اس نے یا تو فتح کیا یا اپنے اتحادی بنا لیا۔ پہلی بڑی جنگ ایسس کے مقام پر ہوئی جہاں سکندر کا مقابلہ ایرانی بادشاہ دارا سے ہوا۔ سکندر نے جنگی منصوبہ بڑی چالاکی سے بنایا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں دراڑ پیدا کی اور سیدھا اس مقام پر حملہ کیا جہاں دارا خود موجود تھا۔ جنگ کے دوران دارا خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں۔ مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کیا۔ دارا کی ماں اس کے اس کردار سے متاثر ہوئی اور اسے میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔ بعد میں دارا نے دوبارہ فوج جمع کی اور سکندر کو پیغام بھیجا کہ آؤ دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، تو مغرب لے لے، میں مشرق رکھ لیتا ہوں۔ سکندر نے انکار کرتے ہوئے کہا، ایک سورج کے نیچے 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ اگلی بڑی جنگ گوگمیلا کے مقام پر ہوئی۔ دارا کی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی، مگر سکندر کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور سپاہیوں کی وفاداری نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ دارا کو شکست ہوئی، مگر اس بار اس کے اپنے سرداروں نے ہی اسے قتل کر دیا تاکہ سکندر سے معافی حاصل کر سکیں۔ جب سکندر کو دارا کی لاش ملی تو وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے قاتلوں کو سزا دی اور دارا کو بادشاہی اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ ایران کو فتح کرنے کے بعد سکندر نے اپنی توجہ مصر کی طرف کی۔ جب اس کی فوج دریائے نیل کے کنارے پہنچی تو حیران کن منظر سامنے آیا۔ مصری عوام نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ سکندر نے وہاں ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، سکندریہ۔ یہ شہر صرف ایک بندرگاہ نہیں تھا بلکہ مشرق اور مغرب کے ملاپ کا ایک خواب تھا۔ سکندر کی فتوحات جاری رہیں یہاں تک
کہ وہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچا۔ یہاں اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا، ایک طاقتور حکمران جس کے پاس جنگی ہاتھیوں کی عظیم فوج تھی۔ جنگ انتہائی سخت اور طویل تھی، مگر سکندر نے اپنی ذہانت سے ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، پھر اپنی تیز رفتار گھڑسوار فوج سے دشمن کی صفوں کو توڑ دیا۔ جب پورس زخمی ہو کر قید میں آیا، سکندر نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ویسا کرو۔ سکندر اس کی بہادری سے متاثر ہوا، اس نے پورس کو معاف کیا، اس کی سلطنت واپس دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ سکندر کی سلطنت اب یونان سے لے کر مصر، ایران، افغانستان اور برصغیر تک پھیل چکی تھی۔ جب اس نے مزید مشرق دریائے گنگا کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو پہلی بار اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ تھکے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں اب گھر واپسی کی خواہش تھی۔ سکندر نے ان کا فیصلہ قبول کیا۔ واپسی کے سفر میں اس نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے شادیاں کیں تاکہ قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے۔ مگر جب وہ بابل پہنچا جو آج کا عراق ہے، وہاں وہ ایک پراسرار بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صرف 25 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ سکندر نے اپنی تلوار سے آدھی دنیا فتح کی، مگر اپنی فراست اور ظرف سے دل جیتے، اور یوں وہ نوجوان جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، تاریخ کا وہ باب لکھ گیا جسے دنیا آج بھی سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبسکرائب